الحمد للہ الذی آتانا القرآن وعلمنا سنت نبیہ وہدانا بہدیہ والصلاة والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کا اظہار کرنے کے لیے زبان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور یہ نعمت تب ہی صحیح معنوں میں نعمت ثابت ہو سکتی ہے جب انسان اسے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق استعمال کرے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی کلمہ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے موجود نگران اسے نوٹ کر لیتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار، اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار، اللہ کے پیغمبر ایسا عمل بتا دیں جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کو سنا۔ آپ فرماتے ہیں لقد سألت عن عظیم یا معاذ، اے معاذ بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو مختلف اعمال بتائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز قائم کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ آپ نے سارے اعمال بتائے، ان کی فضیلت بتائی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ ان ساری چیزوں کا دار و مدار جس چیز کے اوپر ہے میں تجھے اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی ان چیزوں کے خلاصے کے بارے میں نہ بتاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کفا علیک ھذا، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا معاذ اس زبان کو روک کے رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے پیغمبر کیا جو ہم زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں ان کا بھی مواخذہ کیا جائے گا، ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معاذ کل قیامت والے دن بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زبان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ کر کے گرائے جائیں گے، والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ زبان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو خبردار کیا کہ جتنے اعمال بتائے ہیں ان سب کا دار و مدار زبان کی حفاظت کے اوپر ہے، کہ یہ سارے اعمال کرنے کے بعد تم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی بے احتیاطی کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بہا درجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ ادا کرتا ہے جس کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن اس کلمے کی اللہ کے ہاں اتنی وقت، اتنی اہمیت ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضامندی والا کلمہ ہے۔ فرمایا لا یلقی لہا بالا، انسان تو اس کو اہمیت نہیں دیتا لیکن رب کے ہاں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ اس بندے کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا یتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ،
کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی والا کلمہ ادا کرتا ہے، لا یلقی لہا بالن، جس کی اس کے نزدیک تو کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس نے اس کو کوئی وقت ہی نہیں دی، لیکن اللہ کے ہاں اس کی وقت اتنی ہے، فرمایا یہوی بہا فی جہنم، کہ یہ کلمہ اسے جہنم کے اندر گرا دیتا ہے۔ کتنی باریکی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ اور یاد رکھیے، یہ جو نعمت رب نے دی ہے، یہ جو قوت گویائی عطا کی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پوچھنا ہے، اور اس کے نتائج بڑے سنگین ہیں، اس کی نتائج کے اندر بڑی شدت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، ایک آدمی آیا، قال رجل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر، ان فلانۃ یذکر، جو فلاں عورت ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، من کثرت صلاتہا و صیامہا و صدقتہا، بڑے نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی نمازیں پڑھتی ہے، اور بڑے صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر یؤذی بلسانہا جیرانہا، اللہ کے پیغمبر اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ ایک خامی ہے کہ اپنی زبان سے ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، اس کے اس عمل کی وجہ سے، زبان کے ساتھ ہمسائے کو تنگ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف فرماتے ہیں ان فلانتن، اللہ کے پیغمبر فلاں عورت ہے، زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، صدقہ خیرات نہیں کرتی، روزے نہیں رکھتی، اور نمازیں نہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض نمازیں نہیں پڑھتی، نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا زیادہ نفل ادا کرنے والی نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتی، لیکن فرمایا لا یؤذی بلسانہا جیرانہا، اللہ کے پیغمبر اپنی زبان سے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی، فرمایا ہی فی الجنہ، جنت میں جائے گی۔ آپ نتائج کی شدت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، صدقات ہیں، سارے نیکی کے کام ہیں، لیکن زبان کے ساتھ ہمسایوں کو تنگ کرنا ہے، فرمایا کہ جہنم میں جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف نہ نفلی روزے ہیں، نہ نفلی صدقات ہیں، نہ نفلی نمازیں ہیں، نہ نوافل ادا کیے ہیں، لیکن زبان سے ہمسایوں کو تنگ نہیں کیا، تو فرمایا کہ جنت کے اندر جائے گی۔ اور ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ اتدرون من المفلس، میرے صحابہ پتہ ہے مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر، فینا، کہ ہم میں مفلس وہ بندہ ہے، من لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس نہ دنیا کا مال و متاع ہو، نہ درہم و دینار ہو، نہ دنیا کی دولت اور بینک بیلنس ہو۔ ہمارے نزدیک غریب اور مفلس وہ بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہوگا، یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکوٰۃ، کل قیامت والے دن آئے گا، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑے صدقہ خیرات کیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا، مال تو خرچ کیا ہوگا اللہ کے راستے میں، نمازیں تو پڑھی ہوں گی، نوافل تو پڑھے ہوں گے، صدقات و خیرات تو کیے ہوں گے، رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے، نفلی روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا کہ کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ دی ہوگی، کل قیامت والے دن جب آئے گا تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو دوسرے کے پلڑے میں ڈال دیں گے، جس کو اس نے گالی دی ہوگی اس کو اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، جس کے اوپر بہتان لگایا ہوگا اس کو اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، اور اسی طرح اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا اگر اس کی نیکیاں ختم ہوگی تو جن کے اوپر اس نے گالیاں دی ہوں گی، الزام تراشیاں کی ہوں گی، ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، فرمایا فطرح فی النار، اور آخر میں اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے، جب آیا ہے تو نمازوں کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ، نفلی روزوں کے ساتھ، لیکن اپنے زبان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال بھی ضائع ہوئے اور جہنم کا ایندھن بھی بن گیا۔ تو حضرات، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، کہیں ہم بھی تو ان لوگوں کے اندر شامل نہیں ہیں کہ جو
اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔